نازات ایک جام پا اپنے ہے ساتھ نازات سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے مقدر نے یہ پہلی رات آفت کی ہے دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگا تھا چرخ زمین تو فرش تھی سایہ فگا تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس جاتی تھی نما کے پاس سوتی تھی برہنہ سر ترے زندہ سکینہ قید ہو کر شام کے
اللهم صل على محمد وآل محمد. مجبور نہیں ہوتے ہیں اور عشق ہے در کے یہ دستور نہیں ہوتے ہیں. اب سے ہم صبر کرتے ہیں مجبور نہیں ہوتے ہیں. اب سے ہم دور نہیں ہوتے. کہاں جون کے چہرے کی مثال ارے روشنی بانٹتے ہیں نور نہیں ہوتے ہیں. اب سے ہم دور نہیں ماتم سرور کر کے اور درد کیسے میرے کافور نہیں ہوتے ہیں. اب سے ہم دور نہیں ہوتے. زخم کیسے بھی ہوں اے خاک شفا تیرے طفیل کم سے کم اتنا ہے ناسور نہیں ہوتے ہیں. اب سے ہم دور نہیں ہوتے ہیں. اب نہ تا حشر ترائی سے
مرتبہ کچھ بھی ہو جب تک کہ ناراضی ہو بطور رضی اللہ بھی مغفور نہیں ہوتے ہیں اب سے ہم دور نہیں ہوتے ہیں عمر درکار ہے مداحی حیدر کو نسیم عمر درکار ہے مداحی حیدر کو نسیم چار چھ شعروں میں مشہور نہیں ہوتے ہیں ایسے ہم اہل ازاں فاتحہ اللہم جب جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی رکھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم تھا دکھ بہت تھے نا برداشت لا سکی سن کم تھا دکھ بہت تھے نا برداشت لا کوئی تو ظالموں نے جفا پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدا رینے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیار سوئی جو آنسو پوچھ کے چشمے پورا سے ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب تو حال شب وفات سکینہ ہے یادگار گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کس پہ آشکار ملتی تھی شام
मुझसे वो गले सबके बार बार की बलाएं लेती थी वो माँ की गुसार तस्लीम को फूफी की कभी सर झुकाती थी बेखता सबसे खता बख्शवाती बेखता सबसे खता बख्शवाती तो घबरा के चुपके कभी करती थी बयां कल एक जगह मैं जाऊंगी इस घर से मैं माँ रो कर वो पूछती थी कहो तो कहाँ दरवाजे में तो कुफल है गर्दन मेरी दरवाजे में तो कुफल है गर्दन मेरी ये कहती थी कि कुफल लगा है तो क्या हुआ जिंदा है बंद रोज़े रिज़वा खुला जिंदा है बंद रोज़े रिज़वा खुला तो जिंदान से ये कहती थी ये कभी वो असीर गम हो जाएगा कले तेरा मेहमान कम और मैयत किसी की नन्ही से निकलेगी सो बानों से ये खिताब कभी तो बचा ये खिताब कभी तो बचा ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में अम्मा लुटोगी आज की शब कैद अम्मा लुटोगी आज की शब कैद चुकी अब लुटोंगी क्या बीबी ना नाम लुटने का लो तुम पे मैं फिदा गौहर छीने तमाचे लगे कान शाख हुआ से मेरी बीबी का पर दिल नहीं की पुष्ट सुनो के सीना से बिगाड़ है पर मेरी प्यारी लुटने की उम्मीद पर मेरी प्यारी लुटने की उम्मीद अब क्या लुटूंगी माल नहीं दर नहीं रहा अकबर नहीं रहा अली असगर नहीं रहा रहने को कैद खाना मिला घर नहीं रहा हाथों में रेशमा बंधी वर नहीं रहा हाथों में रेशमा दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोएंगे रोना था जिसको रो चुके अब किसको रोना था जिसको रो चुके अब किसको रो
جا دینا توا گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہوں بے نشان وہ بولی سب رہیں گے سلامت ماں نے کہا خدا نہ کر ایسا کہ نہ ماں نے کہا خدا نہ کر ایسا کہ نہ عرض دیکھ لوں گی جو پچھلے کو ہوئے گا بابا کے رونے والی کو سب کن بارو بابا کی رونے والی کو سب کن بارو پھر ماں سے بولی بیجا تمہارا ہے یہ گمان کن باسیر دے پرایا کفن کا حاکم اردو زمانہ پبھی منہرے جہاں بے کسی کا وقت ہے ہم پر کے جیتے جی جب خبر نہ للنے پلے گا بابا ہی کو کفن نہ دیا ہم کو دے بابا ہی کو کفن نہ دیا ہم کو دے گا تو عابد سے پھر کہا جو نہ حجت کرے لائی جانا پسند کرنے کو تم قبر کی زمین پھر سوجے پاؤں دے کے بولی نہیں ایسے مریض اٹھ کے سنبھل سکتے ہیں کہیں ایسے مریض اٹھ کے سنبھل سکتے ہیں تکلیف تم نہ کرنا میری رو ہے نا جہاں کی خواہ وہی وصل ہو بھیا جہاں کی خواہ وہی وصل ہو یہ کہہ کہ ماں کی گود میں لیٹی وہ نہ اگر آنکھوں میں خواب خواب میں آئے وہی بدل کپڑے لہو میں لال بدن سب لہو میں تر لیکن ہاتھ جسم میں مبارک پہ تھے نہ سر لیکن ہاتھ جسم میں مبارک پہ تھے شہر کٹی ہوئی یہ کرامات دکھاتی تھی ہم صدا سکینہ سکینہ کیا تھی جب در بے کسی نہ سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
یتیموں پر رحم کرو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ داغ یتیمی دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ ماں اور باپ اولاد سے جو بے لوث محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ سینے میں اولاد کا دل رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ والدین وقت پڑنے پر بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنی اولاد کی ہلکی سی مصیبت دیکھنا نہیں چاہتے۔ اپنی اولاد سے یہ فطری لگاؤ صرف انسانوں میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں ان کی زندگی بڑی مصیبت سے گزرتی ہے۔ دنیا میں وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہی ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ جب ان کے ناز اٹھانے والے نہیں ہوتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا ہمیشہ یتیموں پر صلہ رحم کی سختی سے تاکید فرماتے تھے اور خود بھی یتیموں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور حسن سلوک فرماتے تھے۔ رسول خدا کے حقیقی جانشین علی مرتضیٰ کا بھی یہی شعار تھا۔ حضرت جب کوفے میں تھے اور ظاہری خلافت زیر قدم تھا اس وقت بھی آپ بے نفس نفیس سامان خوراک اپنی پشت پر لاد کر یتیم اور مسکینوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ رسول اور آل رسول کی یہ خوبی رہی ہے کہ یہ حضرات ہمیشہ غریبوں، محتاجوں اور یتیموں پر خصوصی رحم و کرم فرماتے تھے۔ عزادارو، آج اہل بیت کا ایسا واقعہ سناؤں جس سے اندازہ ہو کہ یہ حضرات یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا کے نواسے امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے۔ رسول خدا اپنی دختر فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لائے اور علاج کا روحانی نسخہ نظر کی ہدایت فرمائی۔ حضرت علی، فاطمہ زہرا اور ان کی کنیز فضہ نے حسن و حسین کی صحت کے لیے 3 روزے کی نذر کر لی۔ خدائے تعالیٰ نے بچوں کو صحت بخشی۔ اب آفائے نذر کے پورا ہونے پر نذر ادا کرنے کی فکر ہوئی مگر گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی نے ایک نخلستان کی سیرابی کر کے جو کچھ عوض ملا، الغرض 3 دن روزے رکھے گئے اور افطار کے لیے 5 روٹیاں پکوائی گئیں۔ پہلے روز جب یہ حضرات روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے بیٹھے تو روزہ داروں سے کسی مسکین نے سوال کیا۔ بس یہ آواز سننا تھا کہ سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دیں اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے روز پھر روزہ رکھا اور سارا دن کاٹ کر جب حسب معمول افطار کے لیے بیٹھے روٹیاں سامنے آئیں، آج بھی جیسے ہی لقمہ توڑ کر منہ تک لے جانا چاہا تھا کہ باہر ایک یتیم نے سوال کیا۔ یتیم کی صدا سنتے ہی آج بھی روزہ داروں نے اپنی اپنی روٹیاں اس یتیم کو دے دیں اور پانی سے افطار کیا، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی بغیر غذا کے روزہ رکھ لیا۔ اور شام ہوئی، آج 3 دن کے بھوکے روزہ داروں کے سامنے جو کی روٹیاں آئیں عین اس وقت جب کہ کھانے کا قصد کیا تھا کہ کسی فقیر نے باہر سے آواز دی۔ آج بھی اس فقیر کو تمام روٹیاں دے دیں اور بس پانی پی لیا اور بھوکے سوئے رہے۔ جب چوتھا دن ہوا تو حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو ہمراہ لیے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ حالت یہ تھی کہ ننھے بچے کمزوری کی وجہ سے یوں کانپ رہے تھے جیسے کبوتر کے بچے کانپتے ہوں۔ رسول نے جب اپنے نواسوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے اور جانب آسمان ہاتھ بلند کر کے آواز دی، اے میرے کریم و رحیم معبود، میرے بچوں کی یہ حالت تجھ پر ظاہر ہے کہ یہ بھوک سے یوں ہی تڑپ کر مر جائیں گے۔ عزادارو، ادھر رسول خدا ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل ان روزہ داروں کی شان میں سورہ حل عطا کی تلاوت کرتے ہوئے نازل ہوئے۔ صلوات عزادارو، ابھی آپ نے واقعہ سنا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اہل بیت کے سینے میں یتیموں محتاجوں کے لیے کتنا درد تھا کہ خود بھوکے پیاسا رہنا گوارا کر لیا مگر کسی بھی یتیم مسکین کے معمولی سے سوال کو بھی رد نہیں کیا۔ ہائے افسوس جو یتیموں اور محتاجوں پر اس قدر مہربان ہو، انہی کے گھر کی ایک 3 برس کی یتیم بچی پر جب مصیبت کا وقت آیا تو ہمدردی کے بجائے ننھے رخساروں پر
پر تماچوں اور پشت کی تازیانوں سے ضیافت کی گئی۔ سینے میں اولاد کا دل رکھنے والوں، آج حسین کی اس یتیم اور مسکین یتیمہ بچی کے مصائب سنو اور دل کھول کر آنسو بہاؤ۔ کہاں سے وہ الفاظ لاؤں کہ جو مصائب اس بچی پر پڑے اسے بیان کروں۔ وہ بے خطا، وہ مظلوم بچی جو 3 سال کی کم سنی میں یتیم ہو گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اسیر ہوئی، کرتے میں آگ لگا کر کانوں سے گوشوارے نوچے گئے۔ روتی بچی کو دلاسا دینے کے بجائے ہاتھ پیروں کو رسی سے جکڑ کر دشمنوں کے درمیان بازاروں میں تماشا دکھانے والوں کے ہجوم میں لایا گیا اور تنگ بے تاریک قید خانے میں قید کیا گیا۔ ایسا قید خانہ جہاں سر چھپانے تک کا ٹھکانہ نہیں، دن بھر سخت دھوپ پڑتی اور رات بھر اوس گرتی۔ ایسی اندھیری کوٹری جہاں یہ پتہ چلنا دشوار تھا کہ رات کب ہوئی دن کب ہوا۔ چاہنے والے باپ کے سینے پر سکون سے سونے والی ننھی سکینہ اندھیرے قید خانے میں رات رات بھر اپنے بابا کو یاد کر کر روتی تھی۔ اسی قید خانے میں جب ایک عرصہ گزر گیا تو ایک دن عبداللہ نامی شخص کا گزر ادھر سے ہوا۔ وہاں اس نے بچوں کی تہیب میں ناتواں سسکیاں سنی اور وہیں رک گیا اور کان لگا کر سننے لگا تو سنا کہ ایک بچی بار بار تڑپ کر کہہ رہی ہے کہ پھوپھی جان اب میرے بابا مجھے لینے کب آئیں گے، ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ وہ شخص رحم دل تھا۔ ان فکروں سے دل پر چوٹ لگی، پلٹ کر گھر آیا اور زوجہ کو بلا کر کہا کہ آج میں قید خانہ یزید کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے بچوں کی سسکیاں سنی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یتیم اور بے سہارا بچے شاید بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جب سے میرا دل بے چین ہے، تیرا معمول ہے کہ شب جمعہ نظر حسین کا کھانا مسکینوں اور یتیموں کو کھلاتی ہے۔ آج جو کھانا تیار ہو وہ انہی قیدیوں تک پہنچا دینا۔ عورت مومنہ تھی، خوشی خوشی کھانا تیار کیا، پان سر پر رکھا اور قید خانے میں آئی۔ جیسے ہی در قید خانہ پر قدم رکھا تو دیکھا ایک بہت کمزور اور لاغر بیمار ہے جس کے ہاتھ اور پیروں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، گلے میں زخم ہیں اور زخموں میں خاردار توق پڑا ہے۔ عورت نے تڑپ کر پوچھنا چاہا مگر اس بیمار نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ زخم کی تکلیف سے بولا نہیں جاتا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھی تو دیکھا کہ سر کھولے ایک بی بی بیٹھی ہیں جن کی پشت پر جا بجا خون کے دھبے ہیں اور زانوں پر سر رکھے ہوئے ایک 5 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر بے اختیار اس عورت کا دل بھر آیا۔ کھانے کا خوان وہیں رکھ کر بیٹھ گئی، تماچے کھائی، مصیبت کی ستائی، پیاسی اور یتیم سکینہ نے آہٹ پا کر آنکھیں کھول دیں اور سر اٹھا کر ایک دفعہ کھانے کی طرف دیکھا اور پھر پھوپھی کا چہرہ دیکھا۔ عورت تڑپ کر آگے بڑھی، بچی کو گود میں اٹھا لیا اور پھر بہت پیار سے کہا بیٹا یہ کھانا تمہارے واسطے ہی لائی ہوں، خوب سیر ہو کر کھانا، مگر پہلے اپنا نام اور پتہ بتا دو، کہاں کی رہنے والی ہو اور کس جرم میں یہ سزا ملی ہے۔ یہ سن کر جناب زینب نے فرمایا اے عورت تجھے ہماری حالت پر رحم آیا، شکریہ، اب کھانے کو واپس لے جا، ہم سادات پر صدقہ حرام ہے۔ عورت نے جواب دیا بی بی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا حسین کی سلامتی کی نذر ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے۔ بی بی میں ہر شب جمعہ اپنے آقا حسین کی نذر کرا کے کھانا تقسیم کرتی ہوں اور پھر ان کی زندگی کی سلامتی کی دعا کراتی ہوں، کیونکہ میرے آقا ہی نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، میں تو ختم ہو چکی تھی۔ آپ بھی میرا واقعہ سن لیجئے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا باپ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں سخت بیمار ہو گئی، ہر ممکن علاج کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوئی اور حالت ہر روز بگڑتی گئی۔ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو مایوس ہو کر میرا بابا رسول خدا کی خدمت میں گیا اور رو رو کر میری زندگی کی بھیک مانگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سبز پردہ ہٹا، ایک حجرے سے
ایک چاند جیسا بچہ نکلا۔ رسول خدا نے اسے حسین کہہ کر آواز دی۔ بچہ قریب آیا تو آن حضرت نے فرمایا کہ لال، اس بچی کی دوبارہ زندگی کی دعا کر دو، اس کا باپ بہت پریشان ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس بچے نے بڑھ کر ننھا سا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے یاد ہے کہ بچہ جتنا پڑھتا جاتا تھا میرے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوتے جاتے تھے۔ جب بچہ دعا پڑھ چکا تو رسول نے کہا جا تیری بچی کو خدا نے میرے حسین کے صدقے میں دوبارہ زندگی عطا کی۔ بس وہ دن تھا، اس کے بعد میں آج تک بیمار نہ ہوئی۔ میرے بابا نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ بیٹی دیکھ، جس حسین نے تجھے زندگی عطا کی ہے، جب تک زندہ رہنا رسول کے نواسے کی زندگی کی سلامتی کی نظر کراتی رہنا۔ وہ عورت جب یہ واقعہ سنا رہی تھی، جناب زینب سسکیاں لے کر رونے لگی۔ عورت نے گھبرا کر آواز دی، بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی جلد بتائیے، رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب بڑھ کر اس عورت سے لپٹ گئیں۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں کے خشک سوتے پھوٹ پڑے، رو رو کر فرمانے لگی، اے مومنہ، اب حسین کی سلامتی کی دعا نہ کرانا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ظالموں نے ان کا سر قلم کر کے لاش گھوڑوں سے پامال کر ڈالی، اس کے بعد گھروں میں آگ لگا دی، سامان لوٹ لیا۔ حسین کی 3 برس کی بچی کو تماچے مارے اور کانوں سے بندے نوچ لیے اور کرتے میں آگ لگا دی۔ پھر بے سہارا اور مجبور عورتوں کے سروں سے چادریں چھین کر تازیانے لگاتے ہوئے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اے بی بی، اگر تو حسین کی مصیبت زدہ بہنوں اور یتیم بچی کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے، میں اسی حسین کی بہن زینب ہوں، یہ میرا بیمار بھتیجا ہے اور تیری گود میں اسی حسین کی بچی یتیم سکینہ ہے۔ انا للہ بیویو دعا مانگو، جس کا سر ہے نیزے پر، اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں۔ آؤ ہم دعا مانگیں ایک ساتھ سب مل کر، اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں، اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں، اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں، اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں۔ جیسے چاند ٹھہرا ہو آ کے آج میزے پر، اہل شام کہتے ہیں جس کا نام ہے اکبر۔ جیسے چاند ٹھہرا ہو آ کے آج میزے پر، اہل شام کہتے ہیں جس کا نام ہے اکبر، جس کا نام ہے اکبر۔ ہو بہو لیکن یہ مجھ کو لگ رہے ہیں پیغمبر، اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں،
جی نہ پاتی اس کی ماں دم نکل گیا ہوگا سامنے جو مادر کے تن سے سر جدا ہوتا جی نہ پاتی اس کی ماں دم نکل گیا ہوتا سامنے جو مادر کے تن سے سر جدا ہوتا تن سے سر جدا ہوتا کانپ جاتا ہے بدن میں یہی بس سوچ کر مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں کاش دل کے ارماں بھی ماں کے پورے ہو جاتے بیاہ کر کے ایک دلہن گھر میں جو تم لے آتے کاش ماں کے ارماں بھی دل کے پورے ہو جاتے بیاہ کر کے ایک دلہن گھر میں جو تم لے آتے گھر میں جو تم لے آتے دن جب آیا شادی کا تو مر گئے جواں ہو کر اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں خون میں ڈوبا دیکھا ہے جب سے چاند سا چہرہ دم نکل ہی جائے گا جیسے لگتا ہے میرا خون میں ڈوبا دیکھا ہے جب سے چاند سا چہرہ دم نکل ہی جائے گا جیسے لگتا ہے میرا جیسے لگتا ہے میرا کاش میں نہ دیکھتی تو کہتی نہ یہ رو رو کر اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں کیا گزرتی ہے مجھ پر کوئی پوچھ لے مجھ سے پیٹ کر سرو سینہ دی صدا یہ لیلا نے کیا گزرتی ہے مجھ پر کوئی پوچھ لے مجھ سے پیٹ کر سرو سینہ دی صدا یہ لیلا نے دی صدا یہ لیلا نے جب ضعیفہ نے کہا بازار میں سر پیٹ کر اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو اس کی ماں کون میرا دکھ سمجھے رو کے کہتی تھی لیلا مر گیا رضا ہے سامنے میرا بچہ کون میرا دکھ سمجھے رو کے کہتی تھی لیلا مر گیا رضا ہے سامنے میرا بچہ سامنے میرا بچہ رو رہی تھی خوب عالم سن کے مادر اکبر اس کے
किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने। हाथों में थी हथकड़ी और पाँव में बेड़ी पड़ी, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने। है बहुत तारीख ज़िंदा नन्ही सी मैयत पड़े, जिस्म में रूह भी नहीं पर हैरसन भी बंधी, किस तरह पत्थर रखा, किस तरह पत्थर रखा सा जाद ने हाउस घड़े, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने। बस जला कुर्ता था जिसमें भाई ने दफना दिया, और कफन पाया न तूने, फट रहा है दिल मेरा, गर्वतान होता तो मैयत, गर्वतन होता तो मैयत, धूम से उठती तेरी, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने। जिस्म से मासूम के कुर्ता था सब चिपटा हुआ, और कानों की लबे से खून बारिशता हुआ। माँ ये कहती थी तड़प कर, माँ ये कहती थी तड़प कर, हाय मेरी लाडली, किस तरह तन्हा उठाया लाश को सजाद ने। देखती थी
رہتی تھی عباس ماں، ہم وطن کب جائیں گے بتلاؤ مجھے کو بھائی جان، رہ گئی تنویر زندہ، رہ گئی تنویر زندہ، میں وہ نازوں کی پلی کس طرح ہاتھوں میں تھی ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑی پڑی، السلام علیکم یا ابا اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شہید الشموس یا انیس النفوس، ایها المدفون بأرض طوس، أيها السلطان العرب والعجم، علي بن موسى رضا عليك تحية وصلاة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا قابة الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا تفسير القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسعر الله تعالى مخرجك وزهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.